بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد ان کی اولاد دنیا میں خوب پھلی پھولی، لیکن ایک مدت گزر جانے کے بعد وہ لوگ خدا کو بھول چکے تھے۔ انہوں نے ایک خدا کے بجائے مٹی اور پتھر کے کئی خدا بنا لیے تھے۔ نہ صرف ان کی عبادت گاہیں بتوں سے بھری پڑی تھی، بلکہ ہر گھر میں بت رکھے ہوئے تھے جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے اور مرادیں مانگا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ پہلے نبی ہیں جن کو رسالت اور جدید شریعت بھی عطا کی گئی۔ جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے نوح تو زمین پر سب سے پہلا رسول بنایا گیا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے احسانات جتلا کر سیدھے راستے پر چلنے کی تلقین کی اور اس بری راہ سے منع فرمایا جس پر چل رہے تھے، اور ان کو یہ بھی بتایا کہ اگر تم بتوں کو چھوڑ کر ایک خدا کی طرف رجوع نہ ہوئے تو تم پر عذاب نازل ہونے کا خطرہ ہے۔ اور مزید فرمایا، مجھے اللہ نے تمہاری طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اس پر ان لوگوں نے نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور برا بھلا کہا کہ تم کیسے نبی ہو سکتے ہو، تم تو ہمارے جیسے انسان ہو۔ اس قوم نے کہا، اگر خدا کو نبی ہی بھیجنا تھا تو وہ کسی فرشتے کو بنا کر بھیج دیتا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کے احسانات جتلائے اور کہا، تم کو چاہیے کہ ان بیکار بتوں کی پرستش چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کرو، اور میں اس کی تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، تمہاری ہی بلائی کے لیے تم کو نصیحت کرتا ہوں۔ نوح علیہ السلام تقریباً 900 یا 950 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے، مگر آپ کی قوم کا جواب یہ تھا کہ آپ بھی ہماری طرح عام آدمی ہیں، اگر اللہ کسی کو بطور رسول بھیجتا تو وہ فرشتہ ہوتا۔ نوح علیہ السلام نے بہت کوشش کی کہ یہ قوم سمجھ جائے اور اللہ کی رحمت کی آغوش میں آ جائے، مگر قوم نہ مانی۔ وہ لوگ کہنے لگے، اے نوح تو نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت جھگڑا کیا، اب اس کو ختم کر، اور جو تو نے ہم سے عذاب الہی کا وعدہ کیا ہے وہ لے آ اگر تم سچے ہو۔ پیغمبر نوح علیہ السلام نے یہ سن کر ان کو جواب دیا کہ عذاب الہی میرے قبضے میں نہیں ہے، وہ تو اس کے قبضے میں ہے جس نے مجھ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، وہ چاہے گا تو یہ سب کچھ بھی ہو جائے گا۔ اور نوح علیہ السلام پر وحی کی گئی، جو ایمان لے آئے وہ لے آئے، اب ان میں سے کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، پس ان کی حرکات پر غم نہ کر۔ نوح علیہ السلام کو یہ معلوم ہو گیا کہ ان کے ابلاغ حق میں کوئی کوتاہی نہیں ہے، بلکہ خود نہ ماننے والوں کی استدعا کا قصور ہے۔ ان کے اعمال اور کمینے حرکات سے متاثر ہو کر اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا فرمائی، اے پروردگار تو کافروں میں سے کسی کو بھی زمین پر باقی نہ چھوڑ، اگر تو ان کو یوں ہی چھوڑ دے گا تو یہ تیرے بندوں کو بھی گمراہ کریں گے اور ان کی نسل بھی انہی کی طرح نافرمان پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ان سرکشوں کی سزاؤں کا اعلان کر دیا، اور نوح علیہ السلام کو ہدایت فرمائی کہ وہ ایک کشتی تیار کریں تاکہ وہ اس عذاب سے محفوظ رہیں جو اللہ کے نافرمانوں پر نازل ہونے والا ہے۔ نوح علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی بنانا شروع کی تو کفار نے ہنسی اڑانا اور مذاق بنانا شروع کر دیا، اور جب کبھی ان کا ادھر سے گزر ہوتا تو کہتے کہ جب ہم غرق ہونے لگیں گے تب تو اور تیرے پیروکار کشتی میں محفوظ رہ کر نجات پائیں گے، یہ کیسا حماقانہ خیال ہے۔ نوح علیہ السلام بھی ان کو انجام کار سے غفلت اور خدا کی نافرمانی پر جرات دیکھ کر انہی کی طرز پر جواب دیتے اور اپنے کام میں مشغول رہتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان کو حقیقت حال سے آگاہ کر دیا تھا۔ بہرحال آخر کار کشتی نوح تیار ہو گئی۔ اب خدا کے وعدہ عذاب کا وقت قریب آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس پہلی علامت کو دیکھا جس کا ذکر ان سے کیا گیا تھا، یعنی زمین کی تہہ سے پانی کا چشمہ ابلنا شروع ہو گیا۔
تب وحی الہی نے ان کو حکم سنایا کہ کشتی میں اپنے خاندان کو بیٹھنے کا حکم دو اور تمام جانداروں میں سے ہر ایک کا جوڑا بھی کشتی میں پناہ گیر ہو، اور وہ مختصر جماعت تقریباً 40 نفر جو تجھ پر ایمان لا چکی ہے کشتی میں سوار ہو جائے۔ جب وحی الہی کی تعمیل پوری ہو گئی تو اب آسمان کو حکم ہوا کہ پانی برسنا شروع ہو، اور زمین کے چشموں کو امر کیا گیا کہ وہ پوری طرح ابل پڑیں۔ خدا کے حکم سے جب یہ سب کچھ ہوتا رہا تو کشتی بھی ان کی حفاظت میں پانی پر ایک مدت تک محفوظ تیرتی رہی، اور تمام منکرین اس آب میں غرق ہو گئے، اور اللہ کے قانون جزائے اعمال کے مطابق اپنے کیفر کردار کو پہنچ گئے۔ اس مقام پر ایک مسئلہ خاص طور پر قابل توجہ ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفانی عذاب کے وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے بیٹے کی نجات کے متعلق سفارش کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سفارش سے روک دیا، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا، اے پروردگار، میرا بیٹا میرے اہل ہی میں سے ہے، اور تیرا وعدہ سچا ہے، اور تو بہترین حاکموں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، یہ بد کردار ہے، پس تجھ کو ایسا سوال نہ کرنا چاہیے جس کے بارے میں تجھ کو علم نہ ہو۔ میں بلا شبہ تجھ کو نصیحت کرتا ہوں کہ تو نادانوں میں سے نہ بن۔ نوح نے کہا، اے رب، میں بلا ترد اس بارے میں جس کے متعلق مجھے علم نہ ہو تجھ سے سوال کروں تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ کیا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گا۔ نوح علیہ السلام سے کہہ دیا گیا، اے نوح، ہماری جانب سے تو اور تیرے ساتھ ہمراہی ہماری سلامتی اور برکتوں کے ساتھ زمین پر اترو۔ بہرحال ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ کا وعدہ تھا کہ ان کے اہل کو نجات دے گا، اس لیے نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کنعان کے لیے دعا مانگی، جس پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے عتاب ہوا کہ تم کو جس شے کا علم نہ ہو اس کے متعلق اس طرز سے سوال کرنے کا حق نہیں ہے، اور اس پر نوح علیہ السلام نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت و رحمت طلب کی۔ بہرحال عذاب کا منظر یہ تھا، جب سب لوگ کشتی میں بیٹھ گئے تو خدا کے حکم سے زمین کے سوتے پھوٹ پڑے اور اس کے ساتھ ہی موسلا دار بارش شروع ہو گئی۔ زمین پر پانی پڑنے لگا اور نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں تیرنے لگی۔ پانی بڑھا تو نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا بیٹا پانی میں ڈوبنے لگا۔ آپ نے اسے آواز دی کہ اب بھی آ جاؤ، خدا کے عذاب سے بچ سکو، مگر اس نے جواب دیا، تم جاؤ، میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا۔ پانی تھا کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ دنیا کے نافرمان اور سرکش لوگ اس سیلاب میں فنا کی گاڑ اتر گئے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کی چوٹی پر جا کر ٹھہر گئی، اور اب خدا کے حکم سے سیلاب تھم گیا اور زمین نے سارا پانی اپنے اندر جذب کر لیا۔ اب خدا نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی سے اتر جاؤ، تجھ پر اور وہ لوگ جو تجھ پر ایمان لائے ہیں ان پر ہماری رحمتیں برکتیں نازل ہوں گی۔ چونکہ طوفان میں دنیا کے تمام لوگ ہی فنا ہو گئے تھے، صرف چند لوگ ہی زندہ بچے تھے، اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ انہی کی اولاد اس وقت دنیا میں آباد ہیں۔ بہرحال جودی کی پہاڑی بحر مردار بحر لوط کے مغرب میں اسرائیل میں واقع ہے۔ آج کل بحر مردار کے اس علاقے میں سالانہ بارش 2 سے 4 انچ ہوتی ہے، لیکن یہ علاقہ دوسرے سمندروں کی سطح سے 1412 فٹ نیچے ہے۔ اگر آج بھی اس علاقے میں شدید ترین بارش ہو جائے تو پانی کے نکلنے یا بہنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اور یہاں ایک عظیم الشان جھیل بن سکتی ہے۔ بہرحال طوفان نوح خاص حصہ زمین سے وابستہ رہا ہو یا تمام کرۂ زمین سے، مذاہب عالم کی تاریخ اور علم آثار ارض سے یہ قطعی ثابت ہو چکا ہے کہ یہ واقعہ تاریخی حیثیت رکھتا ہے اور اس کی حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ تورات کے علاوہ قدیم ہندو مذہب کی کتابوں میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے، اور یہ تھا واقعہ
پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کا۔